بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو تو اللہ نے بھیجا ہی ہدایت کرنے کے لیے، پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت؟ ان دو ہدایتوں کا فرق ہے، یہ دو رتبے ہیں، دو درجے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ رسول اللہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں، نصیحت کریں، سمجھائیں، یہ ہدایت ہے۔ ایک ہے کہ جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلائیں بھی زبردستی، اگلا نہیں چاہتا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں خدا کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کرتے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے صرف بتانا ہے خدا چاہتا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جو بھی آ کے سامنے اللہ کا رسول بات کر رہے جو بیٹھے ہوئے آپ کہاں دروازے بند کر دو جب تک کہ جیبیں خالی نہیں کر دیتے، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیس علیک ہداہم، یہاں پر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ آیات کے تناظر میں جو سیاق و سباق کانٹیکسٹ چل رہا ہے، انفاق سے مراد۔ اے رسول آپ کہہ دیں خدا انفاق سے خوش ہوتا ہے، لیکن اب یہ نہیں کرتے، یہ ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی مال تم خیر سے مراد یہاں مال ہے، جو بھی تم خیر میں سے انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، تو وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ غنی حلیم غنی حمید، تمہارے ہی لیے ہے، اس کا فائدہ اس انفاق کا تمہیں ہی ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا چاہنے کے۔ یہ اصل میں اس کا انداز خبر دی جا رہی ہے کہ تم تو کرتے ہی خدا کی رضا کے لیے ہو، اور بیچ میں گویا کہ رہنمائی بھی کی جا رہی ہے کہ یہ کام کرو تو کرنا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو مال بھی، جو خیر بھی، جو چیز بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، اب ظاہر بات ہے حرام کا مال خیر نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں مربوط ہیں آپس میں۔ یوفی الیکم، تو وہ تمہاری طرف پورا پورا، یہ یوفا وفا سے ہے، تم جو خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے بے وفائی نہیں کی جائے گی، پورا پورا پوری وفا کی جائے گی۔ جو تم نے خرچ کیا تھا، یعنی گویا جب تمہیں اس کا اجر ملے گا واپس تو تم کہو گے کہ کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی، جو حق بنتا تھا اس نے حق ادا کر دیا ہے اس انفاق کا اجر دینے کا۔ یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ جو میں نے کیا تھا اس کے بدلے اجر مجھے تھوڑا ملا، میرے سے زیادتی ہوگی، میں نے کام زیادہ کیا تھا، اجر مجھے تھوڑا ملا، یہ زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، خدا تمہیں راضی کر دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔